الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ الحمدللہ آج 26 جولائی 2026 کے کوسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 245 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے جو ہمارے یوٹیوب کے چینل کی پوسٹ کے نیچے کامنٹس میں سوالات لکھے تھے وہ پرنٹڈ فارم میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی مرد نے عورت سے نکاح کر لیا لیکن رخصتی چند ماہ بعد ہوئی تو کیا اس عرصے میں شوہر پر اس کے اخراجات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مؤمن مرد کے اوپر یہ مشروع فرمایا ہے کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ دینا ہے، نان و نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی رہائش پرووائڈ کرنی ہے، کھانا پینا، لباس۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب عورت رخصتی کے بعد اپنے مرد کی کسٹڈی میں آ چکی ہو۔ وہ عورت جو نکاح کی بائنڈنگ میں کسی مرد کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی اس کی کسٹڈی اس کے خاوند کے حوالے نہیں ہوئی، اس کے حوالے سے قرآن و سنت میں ڈائریکٹلی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس پر اجتہاد ہی کیا جائے گا، اور میجارٹی لوگوں کا اجتہاد اس پہ ہے کہ جب تک رخصتی نہیں ہوگی اس وقت تک مرد نے اس عورت سے نفع نہیں اٹھایا جس کے لیے اس نے نکاح کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ باقی نفع اس کو پہنچانا یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس عورت سے وہ نفع اٹھا رہا ہوگا۔ صرف کاغذی کارروائی میں وہ بیوی بنی ہے نا ابھی، جب تک کہ وہ اس کے پاس آ نہیں جاتی۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں نان و نفقہ اس مرد کے ذمہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ رخصتی میں ڈیلے کا سبب وہ مرد بن رہا ہو، یعنی اس بچی کے ماں باپ تو تیار ہیں اس کو بھیجنے کے لیے، لیکن مرد کہتا ہے کہ جی ابھی میں اس کو بیاہ کر اپنے گھر نہیں لا سکتا، تو اب یہ ڈیلے چونکہ ہو رہا ہے مرد کی طرف سے، اس ڈیلے کے دوران اگر وہ عورت اپنے ماں باپ کے پاس ہے تو وہ اپنے اس خامند سے خرچہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اس صورتحال میں سب ایگری کرتے ہیں کہ وہ خرچہ دے گا، لیکن اگر یہ ڈیلے لڑکی والوں کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے اس کے ماں باپ اس کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس دوران نان و نفقہ ڈیمانڈ کرنا ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کی جو ایسن ہے اس میں یہ فال نہیں کرتی۔ آج کل جوان طبقہ سائنس اور مذہب کو آمنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک ایسا جوان آدمی جو دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہے، اسے دین کی طرف متوجہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی، جب تک کوئی شخص خود اپنی فکر نہیں کرے گا اس وقت تک زبردستی آپ کسی کو فکر آخرت دلا نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں بھی ہدایت صرف ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائیں، ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو کبھی اکیلے بیٹھ کر اس بات پر غور و تفکر کریں کہ ان کے رب نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ رب جو ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کرنے پر، انسان بنانے پر قادر ہے، اگر ہم اس کے تابع فرمان نہ ہوئے
تو قیامت والے دن وہ ہمیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے. ہم اس کے مقابلے پر نہ کوئی اپنا حمایتی پا سکتے ہیں نہ کوئی مددگار. جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی شخص خدا اورینٹڈ نہیں ہوگا. رہا معاملہ سائنس کا، تو سائنس نے تو ہمیں خدا کے زیادہ قریب کر دی ہے. آج سائنس کی برکت سے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم جو ہمارے پاس ہے ہمارے بزرگوں کے پاس بالکل نہیں تھا. وہ چیزیں جو ان کے ہاں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھیں، آج سائنس کی برکت سے ان میں سے بہت سی چیزیں ایمان بالشہادہ بن چکی ہیں. آج سائنس کی برکت سے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیول پر دیا ہے، خواہ وہ ڈی این اے کی سٹرکچر ہو، خواہ وہ فائن ٹیوننگز ہوں جن کی وجہ سے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات کی سپیشیز آباد ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمیں جو اپنے خدا کا تعارف کروا رہی ہیں، ہمارے بزرگوں کا اس طرح کا تعارف، بلکہ اس کا لاکھواں حصہ بھی ان کے حصے میں نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کی دنیا میں جو غیر موجودگی ہے، اس کی کمپنسیشن جہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی شکل میں ہمیں دی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سائنس کے علم میں ہمیں اتنی ترقی کروا دی ہے کہ ہمارے بزرگ جب یہ تصور کرتے ہوں گے کہ قیامت والے دن ایک شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کی زندگی کا ہر عمل اس پر لکھا ہوگا، تو سوچتے ہوں گے وہ کتنی موٹی کتاب ہوگی. آج سائنس کی برکت سے ایک چھوٹی سی چپ میں ہم اتنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں کہ جو انسان کی پوری زندگی کو، نہ صرف ایک انسان کی زندگی کو، کئی ایک انسانوں کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ایمان بالشہادہ بن چکی ہے. آج ہر موبائل رکھنے والے شخص کو پتا ہے کہ ڈیٹا سٹور کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. ویڈیو کی فارم میں کریں آپ، آڈیو کی فارم میں کریں، لیکن آپ سوچیں آج سے 60-70 سال پہلے بھی کسی کو تصور نہیں تھا. 1400 سال پہلے تو چھوڑ دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس نے تو ہمیں خدا کے قریب کیا ہے. البتہ جو مذہب کے کسٹوڈین ہیں انہوں نے لوگوں کو خدا سے دور کیا ہے، ان کے کرتوتوں نے. پھر لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے تو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیے اور انسانیت کو نفع پہنچایا، ان لوگوں کو بھی نفع پہنچایا کہ جنہوں نے سائنسدانوں کو، فلاسفرز کو کافر قرار دیا. اگلے دن میں ایک فلاسفر کا کال پڑھ رہا تھا، اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ تاریخ میں مولویوں کے، پادریوں کے فتووں سے کئی فلاسفر قتل کیے گئے ہیں، لیکن کبھی کسی فلاسفر کے فتوے سے ایک مولوی بھی نہیں مارا گیا. یہ بالکل صحیح بات ہے. یعنی انہوں نے کبھی اس طرح کا فتویٰ نہیں جاری کیا کہ آپ یہ کر دیں. جو رینیسانس ہوا اس میں ایک ریونج آیا، وہ ایک الگ چیز، لیکن اوورآل ظاہر ہے سائنٹسٹ جو ہیں وہ مذہب سے بالا تر ہو کر، عقائد و نظریات سے بالا تر ہو کر، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. حضرت لوئی پاسچر نے جرمز تھیوری جب دی ہے 1860 سے 1870 کے درمیان، اس کے بعد سے پچھلے 150 سال میں کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کی جان اس ایک بندے کی وجہ سے بچی ہے. تو انسانیت کا مسیحا ہے بہت بڑا. اور اس نے جب یہ ڈسکوری کی تو اس کو پیٹنٹ بھی نہیں کروایا. اس کے بعد ویکسین ایجاد کی اس نے. انسان کو پتا چلا کہ ویکسین کے ذریعے بھی ہم بیماریوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. آج ہمارے بچے جو بچپن میں اتنی بیماریوں سے بچ کر بڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ حضرت لوئی پاسچر کی برکات ہیں کہ انہوں نے انسانیت کو اس حوالے سے انٹروڈیوس کروایا. وہ بیماریاں جن کی وجہ سے بچے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے تھے، آج بچوں کو ویکسین دی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم بھی ہو. کوئی کروڑوں میں ایک آدھ کیس نکل آئے، ادروائز وہ بیماریاں آلموسٹ پلیگ دیکھیں جس نے 13ویں صدی عیسوی کے اندر 2 سے 2.5 کروڑ بندوں کو ختم کر دیا تھا. یورپ کی آبادی آپ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ ختم ہو گئی تھی.
آج ہمارے ملکوں میں وہ پلیگ موجود ہی نہیں، طاعون کا مرض، تو یہ سائنس کی برکت سے ہوا ہے. تو سائنس نے تو خدا کا تعارف کروایا. سائنسدانوں نے جو ڈسکوریز کی، انوینشنز کی، ان کی وجہ سے ہم خدا کے قریب ہوئے ہیں. یہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے جنہوں نے ہمیں خدا سے دور کیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بجائے اس کے کہ وہ سائنس کو، سائنسدانوں کو آن کرتے، انہوں نے یہ سمجھا کہ الہاد کی یا ایتھیزم کی بنیاد جو ہے یہ سائنٹسٹ ہیں. سائنٹسٹ کی جو اکثریت ہے وہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں. ایون ڈارون بھی خدا میں کسی درجے میں بلیو کرنے والا تھا. اور سائنٹسٹ کے نام کے اوپر لوگوں نے کیا کچھ کیا. گلیلیو دیکھ لیں، نیوٹن دیکھ لیں، یہ سب کرسچنز تھے. مسلمان اپنے زمانے میں عروج پہ تھے سائنس کی فیلڈ میں، لیکن وہ والے مسلمان تھے جن کو مولویوں نے فتوے دے کر کافر ڈکلیئر کیا تھا اور بعد میں ان کو جیلوں میں بھی ڈلوا دیا. آج ہم فخر سے آن کیے ہوئے کہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ تھے. ان مسلمان سائنٹسٹ کو بعد کے آنے والے حکمرانوں نے جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے. جب حکومت آ گئی تھی مذہبی طبقے کی، یہ معتزلہ کے دور میں ایک فریڈم آف ایکسپریشن تھا. پوری دنیا سے فلسفے کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کر آئیں اور مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کروائی. خدا کا تعارف کروانا ہے سائنس کے ذریعے تو فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم، اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں کس لیے آئے وہ مقصد بتایا جائے. حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کا تعارف کروایا جائے. لیکن پہلے خدا کا تعارف کروایا جائے. پرپز آف لائف کو اگر کوئی تلاش کرنے کے لیے سیریس ہوگا تو وہی شخص خدا تک پہنچے گا. اور جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے نہ قرآن میں کوئی ہدایت موجود ہے، نہ کسی اور الہامی کتاب میں، کیونکہ وہ تو ہدایت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میری ایک ویڈیو ہے ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں. کسی بھی نئے بندے کو سائنس کے ذریعے خدا کا تعارف کروانا ہے تو وہ ویڈیو آپ ریکمینڈ کریں. اگر کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا نماز، روزہ، دوسروں کی مدد کرنا، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ بھی تو اعمال ہی ہیں. جی اعمال ہیں. دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پرفیکشن کے ساتھ پورے کر رہا ہوں؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو، آپ اس کے ساتھ جو متعلقین ہیں ان سے پوچھ لیں تو وہ بتا دیں گے آپ کو کہ جی اس نے ہم سے فلاں فلاں موقع پر زیادتی والا معاملہ کیا ہے، ہمارا حق ادا نہیں کیا. تو کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے. اور خدا تو باریک بین ہے. اگر اس نے پورے کرائٹیریا پہ جج کرنا شروع کر دیا کسی انسان کو تو کوئی نہیں بچے گا. اور یہ قرآن پاک میں کم از کم 2 جگہ پہ آیت آئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ رہتا. تو چونکہ ہمارے اعمال کے اندر نقص موجود ہوتا ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، حقوق العباد کی بھی، حقوق اللہ کی بھی، ان کمزوریوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت کے ذریعے ہوگی. کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کی مخلوقات کے حقوق 100% پرفیکشن سے پورے کیے. جب 100% پرفیکشن سے پورے نہیں کیے، 50% بھی کرنا بہت بڑا کمال ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی. اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے سوال بھی پوچھا اس حدیث میں بخاری مسلم کی کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اس پہ ہائی لائٹ کی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتا، چاہے کوئی پروفٹ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں ہم کہتے ہیں انبیاء غلطیوں سے معصوم ہیں، لیکن ہم انبیاء کو پاک نہیں کہتے ان معنوں میں جو ہم خدا کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. یہ سبحان کا ورڈ ہم پروفٹس کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ پروفٹس
جو غلطیوں سے پاک ہیں یا معصوم ہیں تو وہ اس درجے میں نہیں ہیں جو خدا کی کوالٹی ہے. پروفٹس کا غلطیوں سے پاک ہونا یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوگی، گناہ کی بات نہیں ہو رہی، اجتہادی غلطی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلطی پر قائم نہیں رہنے دے گا. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پروفٹ دنیا سے جائیں گے تو وہ پرفیکٹ حالت میں دین امت کو ٹرانسفر کر کے جائیں گے. ادروائز ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی غلطیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کا ذکر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور قرآن میں ان کی معافی رپورٹ بھی ہوئی. یہ تو وہ چیزیں جو قرآن کے اندر رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں. اس اعتبار سے تو پاک صرف خدا کی ذات ہے، 100% پرفیکشن. اس طرح کی پرفیکشن مخلوق میں آ ہی نہیں سکتی. مخلوق کا مخلوق ہونا ہی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے. اچھا، کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا کا نقص ہے کہ اس نے مخلوقات کو امپرفیکٹ بنایا. یہ مخلوق کی لمیٹیشن ہے کہ وہ امپرفیکٹ ہے، اور وہ پرفیکٹ ہو بھی جائے تب بھی امپرفیکٹ ہے کہ خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے. جنت میں ہم پرفیکٹ ہوں گے، لیکن اس اعتبار سے تو امپرفیکٹ ہے نا کہ ہماری زندگی مستعار ہے، خدا کی دی ہوئی ہے. خدا ہی واحد ہستی ہے کہ جس کی زندگی اپنی ہے، کوالٹیز اپنی ہیں. باقی ہر ایک کی کوالٹی ادھار کی ہے، وہ چاہے تو واپس لے لے. اور جنت میں اگر وہ واپس نہیں لیتا تو یہ اسی کی مہربانی ہے. تو پرفیکشن صرف خدا کے ساتھ خاص ہے. دو لوگ نماز کی جماعت کیسے کروائیں گے؟ دیکھیں، جب دو جماعت قائم کریں گے تو اس میں جو امام ہے وہ اپنی دائیں جانب اپنے مقتدی کو کھڑا کرے گا اور ایک ہی سیدھ میں کھڑے ہوں گے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر. حنفیوں کے ہاں ایک سٹیپ پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی. قرآن و سنت میں یہی رپورٹ ہوا ہے کہ مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا. صحیح بخاری میں موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سویا ہوا تھا، تو میں نے رات کو آبزرو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی قرات شروع کی. تو میری بائی چانس آنکھ کھل گئی، مجھے اچھا لگا، تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں نبی اسلام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں تو آپ کے پیچھے قرآن سنتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت ہی میں مجھے پکڑ کر دائیں جانب کھڑا کیا. یہ حدیث ہے بخاری کی جو اس بات پر گواہ ہے کہ جب دو بندے جماعت کروائیں گے تو امام اپنی دائیں جانب مقتدی کو کھڑا کرے گا. اس حدیث میں بالکل نہیں آیا کہ ابن عباس کہیں کہ میں بائیں جانب کھڑا ہوا ایک سٹیپ پیچھے ہو کر. انہوں نے یہی بتایا، اور یہ بالکل لاجیکل بات ہے. جب کوئی شخص آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں امام کی بائیں جانب کھڑا ہوا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس کے لیول کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یا تو یہ ہونا تھا کہ لیول پہ کھڑا ہوتا یا وہ پیچھے جا کے کھڑا ہوتا. تین ہوں گے تو پیچھے کھڑے ہوں گے. امام آگے ہو جائے گا اور دو مقتدی پیچھے. البتہ اگر بندے ہی دو ہیں تو پھر دائیں جانب امام اپنے کھڑا کر لے گا اس کو، مقتدی کو. یہ نشانی ہوگی کہ یہ امام ہے اور یہ مقتدی. اس دوران اگر کوئی تیسرا شخص اس جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ پھر مقتدی کو تھپکی دے گا اور اس کو پیچھے کر لے گا، اور پیچھے دو صف بنا لیں گے آپس میں، امام آگے رہے گا. اور اگر پیچھے جگہ نہیں ہے، ایک صف آگے جگہ موجود ہے، تو پھر آنے والے مقتدی کا کام ہے کہ وہ امام کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا، یعنی اس کو مطلع کرے گا کہ میں نماز میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو امام جو ہے وہ ایک صف آگے چلا جائے گا اور اس مقتدی کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے. عرب ملکوں میں تو یہ بالکل عام رواج ہے، وہاں تو کوئی شخص بغیر جماعت کے نماز ہی نہیں پڑھتا.
آپ لیٹ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگ، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ صرف اہل تشیع اور بریلوی حضرات اس حوالے سے عمل کرنے والے ہیں، یا اہل حدیث حضرات کسی درجے میں؟ دیوبند کے ہاں تو بالکل نہیں ہے، ان تو ضد لگائی ہوئی ہے کہ دوسری جماعت کروانی نہیں ہے، اگرچہ رائے وڈ میں دوسری کیا 20ویں جماعتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال حرمین میں اور عرب ملکوں میں عام مساجد کے اندر بھی جب کوئی شخص لیٹ ہوتا ہے تو اکیلے بھی اپنی نماز پڑھتا ہے تو اتنی آواز سے پڑھتا ہے کہ دائیں بائیں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اکیلے اپنی جماعت کروا رہا ہے، کوئی لیٹ آنے والا شخص اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ بھی کرے، ویسے بھی تھپکی دے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر نماز پڑھتا ہے۔ جماعت سے ہی پڑھے گا، ظاہر ہے وہ شہر میں تو 8-10 کلومیٹر سفر کر کے واپس نہیں آ سکتا، بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہے، تو اکیلے ہی اذان دے گا، اکیلے ہی جماعت کروائے گا، اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے آپ اونچی آواز میں نماز پڑھیں، تکبیرات کو ٹرانسفر کریں تو جماعت قائم ہوگی۔ آپ کے ساتھ کوئی اور آ کر شامل ہو، بھلے آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہوں چاہے فرض پڑھ رہے ہوں، آپ کے ساتھ شامل کوئی ہو سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، سیدنا معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھا کرتا تھا اور پھر اپنے گاؤں میں جا کے اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا عشاء کی نماز میں، حالانکہ خود پڑھ چکے ہوتے تھے۔ وہاں جا کر وہ نفلی نماز پڑھتے تھے، ان کے گاؤں کے لوگ ان کے پیچھے فرض نماز ادا کرتے تھے۔ اس سے کئی ایک مسئلے حل ہوئے۔ ایک یہ مسئلہ حل ہوا کہ نفل والا بھی فرض کی امامت کروا سکتا ہے، لہذا حنفیوں کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں فرض والے کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں، لیکن نفل والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتے۔ دوسرا، نفلی نماز بھی 4 رکعت اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں، عموماً نبی اسلام کا عمل 2-2 کر کے ہے، لیکن اب عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو اکٹھے پڑھنے ہوں گے نا، تو وہ نفلی نماز 4 رکعت اکٹھے معاذ ابن جبل ادا کرتے تھے۔ اس میں اہل حدیث حضرات کا بھی رد ہو گیا جو سختی کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ظہر کی 4 سنتیں 2-2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام سے المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے کہ انہوں نے ظہر کی 4 سنتیں اکٹھی بھی پڑھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام تو 2-2 کر کے پڑھتے تھے، تو ان کے لیے بھی پھکی ہوگی کہ 4 اکٹھی پڑھنا اس حوالے سے بھی ثابت ہو گیا کہ معاذ ابن جبل ایسا کرتے تھے اور نبی الاسلام کے علم میں تھا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہے اور آپ لیٹ پہنچے ہیں تو آپ تراویح کی جماعت کے پیچھے فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، آپ اس کے پیچھے 4 کی نیت کریں، جب وہ 2 پڑھ کر سلام پھیر دے تو آپ 2 رکعتیں پوری کریں تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ میں نے سارے ریلیٹڈ مسائل بتا دیے تاکہ اس حوالے سے آپ کو آسانی ہو جائے۔ میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ اسلام میں والدین اور خاندان کو اس بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جو اپنی ماں پر جادو کا جھوٹا الزام لگاتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے اور والدین کو تکلیف دیتا ہے؟ بیٹی ہونے کے ناطے اس صورتحال میں کیا کروں؟ آپ تو کچھ نہیں کر سکتی سوائے پولیس بلانے کے۔ اگر آپ کے ماں باپ اپنی بےعزتی کروانے کے لیے، گالیاں کھانے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو قائل کریں کسی طریقے سے۔ آپ اگر ڈائریکٹ اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دے، تو بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر زیادہ ورسٹ کیس ہوتا ہے تو اس کو آپ قانونی طریقے سے اسٹیٹ کے ذریعے لے کر چلنے کی کوشش کریں، خود قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ باقی وہ اولاد جن کی تربیت ماں باپ نے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کی ہوئی، اب بڑھاپے میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کا ادب کریں۔ بھائی جوانی میں آپ نے خدا کو رسپانس نہیں کیا، خدا کی تعلیمات کے مطابق اپنی اولاد کو قرآن و سنت نہیں سکھایا، تو اب بڑھاپے میں کوئی بٹن تو آپ آن نہیں ایسا کر سکتے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کرتے۔ تو یہ بعض اوقات اپنی کی ہوئی آگے آ رہی ہوتی ہیں،
نہ بھی کی ہوئی ہو تب بھی زیادہ سے زیادہ آپ کوئی قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں. زبردستی کا معاملہ تو کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. لوگ آج بھی لڑکی کو جہیز دیتے ہیں. میں نے اپنی امی سے پوچھا تو کہنے لگی تاکہ سسرال والے تانے نہ دیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بھی وہی رائے ہے جو آپ کی امی کی رائے ہے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشو معاشرے کے اعتبار سے ایک کمزوری سمجھیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی رحمہ اللہ تعالی اور باقی جو جذباتی قسم کے علماء ہیں وہ جہیز کے خلاف بولتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بولیں، ایگزیکیوٹ کریں. لیکن یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ جہیز کے بغیر بہو کو عزت دے. یہ مجبوری ہے. قرآن و سنت نے اس حوالے سے کوئی بائنڈنگ نہیں رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے لازماً جہیز دینا ہے، اور نہ قرآن و سنت نے کہیں یہ کہا ہے کہ کوئی جہیز دے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوا ہے. اور بھائی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک نکلوا کے دے سکتا ہے 5-6 لاکھ روپے کا، وہی باپ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر 5-6 لاکھ کا فرنیچر کیوں نہیں گفٹ کر سکتا؟ یہ گفٹ لینے کے لیے صرف لفنڈر قسم کے لڑکے ہی ہیں، لڑکیوں کے لیے کوئی گفٹ نہیں ہے. ہاں، اس گفٹ کی بنیاد پہ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا وہ جرم ہے. لیکن جو حق بچوں کا ہے بچیوں کا بھی ہے. اگر کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنی بچی کو گفٹ دینا چاہتا ہے کہ اس نے نئی زندگی شروع کی ہے تو ضرور دیں. جہیز کی ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے، جہیز دینا لعنت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی بچے کو نیا موٹر بائک نکلوا کے دینا لعنت ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا. بچی کو فرنیچر دینا شادی کے موقع پر یہ لعنت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں ماں باپ، خرچہ کرتے ہیں. بچیوں کی شادی پہ بھی خرچہ ہوتا ہے. ہاں، اب یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کسی طریقے سے قائل کرے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، لیکن اس کا تانا میری بیوی کو نہ دیا جائے. اس طرح کے ماں باپ پلانٹ ارتھ پہ تو موجود نہیں ہے، مریخ سے آپ کو امپورٹ کرنے پڑیں گے. اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو ضرور کریں آپ. باقی پریکٹیکلی نہ تو جہیز دینا حرام ہے اور نہ اس کے خلاف اس حوالے سے کوئی مہم سٹارٹ کرنی چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کا حکم توڑ رہا ہے. رائٹ ہے کوئی دیتا ہے. ہاں، ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے، یہ ظلم پر مبنی ہے. عورت ڈیمانڈ کرے گی مرد سے حق مہر، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، وہ اس کا رائٹ ہے. عورت ڈیمانڈ کرے گی مرد سے نان و نفقہ، یعنی رہائش، کھانا پینا، کپڑے. لیکن مرد عورت سے یا اس کے گھر والوں سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس معاشرے کے چند ایک ایسے تلخ پہلو ہیں، اس میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے شادی کے موقع پر جو سلامی دی جاتی ہے، نئے شادی شدہ جوڑے کو جو ولیمے پر آنے والے لوگ ہیں یا شادی پر آنے والے لوگ ہیں پیسے گفٹ دے دیتے ہیں، تو بالکل جائز ہے. کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے. قرآن و سنت میں جہاں پر نکاح خاں اور رجسٹرار جس نے آپ کا نکاح رجسٹر کرنا ہوتا ہے، مولوی، اس کی 5-10 ہزار فیس لکھی ہوئی ہے نا جس حدیث میں، اس سے اگلی والی حدیث جو ہے نا وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلامی بھی دے سکتے ہیں آپ. لو سامو، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ نارمز ہیں جو معاشرے کی چل رہی ہیں، اس پہ کوئی قدغن اس حوالے سے نہیں لگائی جا سکتی. باقی جو میں نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے اس پہ غور کریں کہ آپ کے پیسے لڑکے اڑاتے ہیں، لڑکیوں پہ لگاتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. حالانکہ برابر ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ بیٹا بڑا تابع فرمان ہے، آپ گواہ ہو جائیں، میں نے ایک غلام اس کو گفٹ کیا. آپ نے پوچھا تو نے اپنی ساری اولاد کو ایک ایک غلام گفٹ کر دیا؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیری ساری اولاد تیرے ساتھ حسن سلوک کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چاہتا ہوں. ظاہر ہے ماں باپ اپنے حق تو چاہ رہے ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ساری اولاد تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی اچھا سلوک کرنا، سب بچوں کو یا بچیوں کو ایک ایک غلام گفٹ کر، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا اس سے بھی واپس لے.
اور اس گناہ کے کام پر مجھے گواہ نہ کر. کتنے سخت الفاظ ہیں. یعنی آپ نے فرمایا یہ گناہ کا کام جو کر رہا ہے اللہ کے نبی کو اس پر گواہ کر رہا ہے کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں تو یہ کام نہیں ہونے دوں گا. میں ایک انٹروورٹ آدمی ہوں, اپنے خاندان کے سامنے بولنے میں بھی شرم آتی ہے, اس صورت میں دعوت کا کام کیسے کروں؟ آج کل تو گھر والوں تک بھی بات پہنچانی ہے تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بڑا اچھا ذریعہ ہے. واٹس ایپ گروپ بنا لیں, اس میں روزانہ کوئی ایک آیت شیئر کروائیں, حدیث شیئر کروا دیں, اس میں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ اس طرح کی کریٹیکل چیزیں ہائی لائٹ کریں عقیدہ توحید کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے سوچنے پر مجبور ہوں اگر ان کے عقیدہ توحید میں کوئی نقص موجود ہے. اور پھر موسم کے اعتبار سے چیزیں شیئر کروائیں. جو مدنی موسم چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ربیع الاول کا موسم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے متعلق جو آیات ہیں احادیث ہیں وہ شیئر کروائیں. اگر رمضان کا موسم چل رہا ہے تو رمضان سے متعلق آیات اور احادیث شیئر کروائیں. محرم کا موسم چل رہا ہے تو اس سے متعلق چیزیں شیئر کروائیں. اس کے لیے آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگلی بات, سٹارٹ میں آپ نے وہ چیزیں شیئر کروانی ہیں جس کی وجہ سے کوئی دنگا فساد کھڑا نہ ہو, کامن ٹرمز والی باتیں ہوں, فضائل پر مبنی چیزیں ہوں. صبح و شام کے اذکار, سنت اذکار, دعائیں, ان کو شیئر کروانے میں کوئی فتنہ نہیں ہے. ہاں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ اگر آپ پہلے دن شیئر کروائیں گے تو ظاہر ہے اس پہ ریونج آئے گا اور وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ غصہ وہی کھا رہے ہیں جن کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. لو سامو, ادروائز تو غصہ نہ آئے. مجھے کوئی چشتی رسول اللہ شیئر کروائے تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں آئے گا کیونکہ میں تو الحمدللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پلس کوشش کریں کہ آپ اپنی آواز میں یا اپنی شکل میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کروانے کے کسی اور اسکالر کی کوئی ویڈیو شیئر کروا دیں اگر آپ کو خود بولنے میں کوئی تردد ہے. تو دو آپشن آپ کو دیے ہیں, ریٹن میں اور کسی دوسرے کی ویڈیو. باقی آہستہ آہستہ جب آپ کے گھر والوں کا پریشر آپ پر آئے گا تو خود بخود آپ کی زبان بھی چلنی شروع ہو جائے گی. ہم نے دیکھا ہے پھر ایسی چلتی ہے, رکتی نہیں ہے. ایک بچہ جس کے ساتھ بچپن میں کوئی جنسی زیادتی ہوئی, اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور معاشرہ اسے طعنہ دیتا ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور بدلہ لینے کی سوچ رہا ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ کس سے بدلہ لیں گے اور بدلہ لینے سے کوئی چیز ریورس تو نہیں ہو جائے گی؟ اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, اس کے بعد اگر تو کوئی بڑے لیول کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ وہ علاقہ ہی چھوڑ دیں. اگر کوئی انڈیویجول لیول پر ہے تو کوئی نیٹ پہ تو نہیں چڑھ گیا آپ کے بارے میں کہ جی اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا. لوگ بھول بھال جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور اگر کہیں پر کوئی بڑے پیمانے پر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں, ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں آپ کو اس طریقے سے کوئی جاننے والا نہ ہو. باقی آپ کے ساتھ جو اس طریقے سے کسی نے حق تلفی کا معاملہ کیا ہے تو اللہ کے حضور وہ مجرم ہوگا. قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی پر توجہ دیں اور وہ غلطیاں جو آپ کے ساتھ کی گئی ہیں آپ کسی کے ساتھ نہ کریں. آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی اصل خدا ہے؟ خدا ایک ہی ہے جی سارے مذاہب میں. ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ, دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, جو مذہب ہیں, وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں. ہندوؤں سے بھی آپ ڈسکشن کریں تو وہ ایک خدا کا تصور ہی بتائیں گے آپ کو. بعد میں انہوں نے ساتھ بت پرستی اور چھوٹے چھوٹے آلہہ شامل کر لیے جس طرح کے مشرکین عرب نے کیے ہوئے تھے. کرسچنز بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ. ان سے بھی اگر آپ پوچھیں نا یہووا کریٹر آف دا یونیورس کون ہے تو وہ کہیں گے یہووا. جیزس کرائسٹ نہیں کہیں گے. انہیں بھی پتا ہے کہ جیزس کرائسٹ نے کائنات نہیں بنائی ہوئی ہے, اور یہ بات کرتے ہوئے وہ کانپیں گے خود. ویسے وہ کہہ دیں گے 3 in 1, لیکن جب آپ پوچھیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے, وہ تو بائبل میں یہووا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, یا ہندو اسے بھگوان کہہ دیتے ہیں. رہے یہودی تو وہ تو آج کی ڈیٹ میں جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں
فرملی بلیو رکھنے والے لوگ ہیں. کسی زمانے میں کوئی شرک تھا، اب نہیں ہے. تو ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے سارے مذاہب کے اندر. اس خدا کی جو اپنے ماننے والوں سے ڈیمانڈ ہے وہ کتابوں میں موجود ہے. ٹرو فارم میں اگر کوئی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، کسٹوڈین بنا ہوا ہے اس خدا کا پلانٹ ارتھ پہ، تو وہ مسلمان ہے، یا مسلمانوں کے بعد کسی درجے میں ہے تو وہ یہودی ہے. باقیوں نے تو کسی نہ کسی درجے میں اس میں شرک کی ملاوٹ کر دی ہے. یہودیوں سے ہمارا توحید کے حوالے سے اختلاف نہیں، رسالت پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جیزس کرائسٹ کا انکار کیا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کا بھی انکار کیا. انہوں نے پیغمبروں کا انکار کر کے لعنت کمائی ہے. جس طرح کرسچنز نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہہ کر یا خدا کا انسانی روپ کہہ کر، کتابوں میں نہیں پریکٹیکلی شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے. اس طریقے سے کفر میں مبتلا کیا ہے یہودیوں نے جیزس کرائسٹ اور محمد رسول اللہ کا انکار کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز جنازہ میں اگر دیر سے شامل ہوں تو کیا امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دوں یا اپنی باقی تکبیرات مکمل کریں گے؟ جی باقی مکمل کریں گے. اور یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. عموماً لوگ جب فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی رکعت رہ جائے تو وہ رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرتے ہیں. لیکن جنازے کے کیس میں چاہے کوئی آخری تکبیر میں بھی شامل ہوا ہے، وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے، کیونکہ یہ روٹین میں انسان کے ہے نہیں. کبھی کبھار جنازہ پڑھنا ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اگر امام نے سلام پھیر دیا ہے، آپ کی جو تکبیرات رہ گئی ہیں وہ آپ پوری کریں گے اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے. اگر کسی کو صدقے کا مال دے دیا اور وہ اسی مال میں سے آپ کو کچھ کھلا دے تو یہ کھانا جائز ہوگا؟ جی بالکل جائز ہے، بلکہ سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت تھی جو بعد میں آزاد ہوگی، بریرہ سلام اللہ علیہا. وہ غریب عورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا کچھ سامان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اس کو گفٹ کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ اسی سامان میں سے کھانے کے پکا کر نبی علیہ السلام کے پاس لے آئی تو آپ علیہ السلام نے اس میں سے تناول فرمانا شروع کیا. تو اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا مال تھا. تو آپ نے فرمایا وہ صدقہ اس پر لگا، جب وہ میرے پاس لے کر آئی ہے تو وہ صدقہ نہیں رہا. اگر آپ کسی شخص کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، صدقات کے پیسے دیتے ہیں، جو منت صدقہ ہے، اس کے اگینسٹ وہ کوئی کھانا پکا لیتا ہے اور آپ کو گفٹ کرتا ہے یا آپ کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتا ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں کھا رہے، کیونکہ زکوٰۃ جیسے ہی اس کے پاس گئی وہ مالک ہو گیا. اب وہ آپ کو کھلائے گا تو آپ زکوٰۃ نہیں کھا رہے، صدقے کا مال نہیں کھا رہے، صدقہ اس پر لگ چکا. یہ ہے وہ صحیح شرعی ہیلا جو شریعت میں رپورٹ ہوا ہے. اور اس کو ہیلا بھی میں سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، ادروائز یہ ہیلا نہیں ہے، یہ تو ریالٹی ہے کہ غریب آدمی پہ زکوٰۃ لگ گئی. اب غریب جس کو کھلائے گا یہ تو نہیں کہ وہ اپنے مال سے کھلا رہا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. لاجیکلی بھی یہ بات غلط ہے اور اس کو سپورٹنگ بخاری کی حدیث بھی موجود ہے. کیا قرآن نے طلاق کے لیے گواہ ہونے کی شرط رکھی ہے؟ جی بالکل، سورہ طلاق میں آیا کہ رجوع کرتے وقت بھی گواہ آپ نے کرنا ہے اور طلاق کے وقت بھی گواہ کرنا ہے، اور یہ افضل عمل ہے، جان بوجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، عمران بن حسین صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس پر میں نے گواہ نہیں کیا، اس کے بعد میں نے رجوع کیا اور گواہ نہیں کیا، جبکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو طلاق دی وہ سنت کے مطابق نہیں دی، اور رجوع جو کیا وہ بھی سنت طریقے پر نہیں کیا، اور آندہ ایسے نہ کرنا. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا رجوع یا طلاق واقع نہیں ہوئی. اس حدیث کے تحت یہ چیز ثابت ہوئی کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے، نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے. گواہ کرنا ضروری ہے اور اس میں حکمت ہے، ظاہر ہے بعد میں لوگ مکر بھی جاتے ہیں بعض اوقات. اور عموماً رجوع کے معاملے میں تو گواہ ہوتا ہے، بلکہ پوری پنچایت بیٹھتی ہے. اس طرح تو نہیں کوئی اپنی بچی آپ کو واپس کرے گا. آپ نے طلاق دے کر بچی اگر رخصت کی ہوئی ہے کسی کی
تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مولویوں کے فتوے لانے پڑتے ہیں، پھر اتنے لوگ بیٹھتے ہیں تو گواہ ہو جاتے ہیں، گواہوں کے ساتھ ہی یہ سارا رجوع ثابت ہوتا ہے، آٹومیٹکلی ایسا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایوولوشن یعنی ارتقاء کے نظریے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اسلام کو ایوولوشن سے کوئی چڑ نہیں ہے، اصل میں اس کے پیچھے جو تھیم داخل کر دی ہے نا، ان لوگوں نے جو ڈینائل آف گاڈ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ان سے ہمیں اختلاف ہے۔ اگر آپ ایوولوشن کو اس اعتبار سے لیں کہ اس کے پیچھے خدا ہے تو بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ترقی کروائی ہے، ذہنی سطح ہماری بلند ہوئی ہے۔ آج سے 150-200 سال پہلے کے انسان کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا اور آج کے انسان کا انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت فرق ہے، ورنہ ہمارے بزرگان دین بھی ہواؤں میں اڑ لیتے، صرف مزاروں پہ بیٹھ کے سوٹے لگا کے نہ اڑ رہے ہوتے، پریکٹیکلی کوئی جہاز بنا لیتے۔ یہ تو رائٹ برادران ہی تھے نا جنہوں نے 1903 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ جہاز بنایا، اور آج دیکھیں ایویشن کی ہسٹری کو مشکل سے 125 سال بھی نہیں گزرے اور کہاں پہ بات پہنچ چکی ہے۔ تو انہوں نے تجربہ کیا، کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انسانیت کو یہ ترقی کروا دی۔ تو اس طرح کی ایوولوشن تو انسان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے پریکٹیکلی۔ رہا یہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے، تو یہ نہ ایوولوشن کے ذریعے رزلٹ نکلتا ہے، نہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے ہم خلاف ہیں۔ ایک پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشی پیدا کی، لیکن اس میں ارتقاء کا معاملہ ہوا ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کئی ایک سٹیجز سے اس کو گزارا انسان کو، اور پھر الٹیمیٹلی ایک جوڑا اللہ نے منتخب کر لیا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی شکل میں، اور ان کے ذریعے اس وقت جو انسانیت ہے وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ سیدنا آدم اور سیدہ حوا سے پہلے کون سے انسان دنیا میں آباد تھے، ان کی کون سی اسپیشی آباد تھی، قرآن و سنت اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں۔ لیکن ہمیں جو فاسلز ملتے ہیں ان کے ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر یہ چیز پتہ ہے کہ انسانیت لاکھوں سال سے آباد ہے یہاں پر، لیکن نون ہسٹری ہمارے پاس 5000 سال کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو الہامی کتابوں کے ذریعے کیلکولیشن کر کے ملتی ہے، خصوصاً جوز کی جو کتابیں ہیں وہ 10,000 سال کی ہسٹری بنتی ہے۔ تو ایوولوشن سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، آپ ہر چیز کے پیچھے اگر خدا کو رکھتے ہیں تو پھر بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ترقی کروائی ہے، اور باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کی ایوولوشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا 30 سال کا بڑا بھائی گھر میں فارغ بیٹھا ہے، اس کا خیال ہے کہ اللہ نے چاہا تو کام مل جائے گا ورنہ نہیں ملے گا، براہ کرم ایسے مردوں کی ذہن سازی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے ذہنی مریضوں کا علاج کرے جی، ہماری تو دعا ہے، باقی ذہن سازی کیا کرنی ہے۔ 30 سال کی عمر تک وہ پہنچے ہیں تو میرا خیال ہے وہ روٹی بھی نہیں کھاتے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہوں گے کہ بغیر کھانا کھائے ان کا پیٹ بھر جائے، اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی نہیں پیتے ہوں گے، اور یہ خواہش کرتے ہوں گے کہ بغیر پانی پیے ہی پیاس بجھ جائے، یا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے پیٹ بھر جائے، یا 100 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیاس بجھ جائے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا، یقیناً کسی سے لے کر ہی کھا رہے ہیں۔ تو ہم ان کو غیرت دلائیں گے کہ بھائی جس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فرائض عائد کردہ پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا بھی آپ پر فرض ہے، یہ آپ کریں۔ اگر گھر کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کیے ہوں اور تعمیر شروع کرنے سے پہلے زکوٰۃ کا مہینہ آ جائے تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جب تک اس کی شکل نہیں بدلتی، یعنی مکان کی شکل میں وہ پیسہ نہیں آ جاتا یا پلاٹ کی شکل میں، اگر رقم کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، بھلے آپ نے وہ مکان بنانے کے لیے رکھا ہے یا کسی اور بیسک نیڈ کے لیے۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ ہے بھائی، اس میں سے نکال دیں گے۔ 1 کروڑ روپیہ کسی کے پاس پڑا ہے، اس میں سے 2.5 لاکھ نکال بھی دے گا، کوئی موت نہیں آ جائے گی اس کو، اللہ تعالیٰ برکت ہی ڈالنے والا ہے۔ کیا واقعی سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں اور
جنات وغیرہ آزاد ہو جاتے ہیں. یہ صوفیاء کی کتابوں میں کمزور روایتیں موجود ہیں. بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے, الو میں کوئی نحوست نہیں ہے. نبی اسلام نے تو یہ فرمایا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا. باقی اس پہ میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. ہمیں مصیبت اور تکلیف کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے؟ ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے, واپس چلی جائے گی. اس دن تو واپس چلی جائے گی نا جس دن ہم واپس چلے جائیں گے. یہ اس آیت مبارکہ کے حصے کا مفہوم بنتا ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے, واپس چلی جائے گی. 4th سٹیج کینسر کا مریض بھی اس دن اس تکلیف سے نجات پا لے گا جس دن وہ دنیا سے چلا جائے گا. دنیا سے جب وہ جائے گا تو صرف وہ نہیں جائے گا, اس کا کینسر بھی دنیا سے چلا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی مسلم شریف میں اس کے ساتھ اگلے الفاظ بھی ہیں. سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہو گئے ابو سلمہ, تو اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ایک دعا پڑھی جو آپ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت تعلیم فرمائی تھی, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. کہتے ہیں میں نے وہ دعا پڑھ لی, اس کے بعد دل میں سوچنا شروع کیا کہ میرے خامن جیسا تو رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر خامن کیسے عطا فرمائے گا. پھر فرماتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا. ہماری ماں بن گئی ام سلمہ. یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. 63 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 52 سال بعد یہ دنیا سے تشریف لے گئی. ان کے بعد ہماری کوئی ماں دنیا میں موجود نہیں تھی, اور ام سلمہ وہ واحد حضور کی بیوی ہیں جن کی زندگی میں واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. اسی لیے اہل البیت سے متعلق بہت سی احادیث ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہیں. وہ دعا کون سی تھی؟ اتنا حصہ تو سورۃ البقرہ سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے ساتھ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما دے. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ تو پڑھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم اجرنی, میم کے اوپر زبر ہے اور جھٹکے سے آپ نے آگے ملانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے, یہ پڑھیں جی ہر مصیبت میں, ہر پریشانی میں. اس کے بعد مصیبت پریشانی کو دور کرنے کے لیے 3 اذکار میں نے اپنی بے شمار ویڈیوز میں بتائے ہیں. نمبر 1 حسبنا اللہ و نعم الوکیل, جو بخاری میں رپورٹ ہوا اور سورہ آل عمران میں صحابہ اکرام کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھی ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے. اور بخاری میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے. اور ابن عباس کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے تھے. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے. دوسری جامعہ ترمذی اور سنن نسائی الکبریٰ میں اور المستدرک للحاکم میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اور تیسرا وظیفہ جامعہ ترمذی میں اور قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کے حوالے سے رپورٹ ہوا سورۃ الانبیاء میں, اور ترمذی میں نبی الاسلام نے اس کو مزید کھول کر بیان کیا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے جو بھی متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لوٹاتے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی معبود نہیں,
تو تو پاک ہے، اور ظاہر ہے میں غلطیاں کرنے والا ہوں. انی کنت من الظالمین، میں غلطیاں کروں گا، میں ظالموں میں شامل ہوں، تجھ سے غلطی نہیں ہوگی. یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ اے اللہ غلطی سے پاک تو صرف تو ہے، میری تو انسٹنکٹ میں ہے کہ میں امپرفیکٹ ہوں، غلطی کروں گا. قرآن میں آیا کذالک ننجی المؤمنین، اہل ایمان کو بھی ہم نجات دیں گے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے متوجہ ہوگا. تو یہ ہیں دعائیں. جب میں کتاب و سنت کے منہج پر آیا تو میرا ایمان ایسا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، بس ابھی ختم ہو جائے گی، مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن اب دنیا کی رغبت ہو چکی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ نیچرل ہے، ایسے ہوگا. صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہمارے ایمان کا جو لیول تھا وہ کیا بات تھی، قرآن سنتے تھے آنسو نہیں رکتے تھے. پھر آہستہ 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 ظاہر انسان ہر وقت کی کیفیت نہ تو اللہ کو مطلوب ہے، اور نہ انسان کو ایسا بنایا گیا کہ ہر وقت وہ اس کیفیت میں رہے، ورنہ دنیا کے کام تو کر بیٹھا. ایسا تو نہیں ہوگا. وہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی، حنظلہ منافق ہو گیا، چیخیں مارتے ہوئے حضرت حنظلہ آ رہے ہیں اور راستے میں حضرت ابو بکر ملے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ پل صراط ہے، یہ میزان عمل ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. جب بیوی بچوں میں آ کے بیٹھتے ہیں مصروفیات میں، وہ چیز نہیں رہتی ہے. تو سیدنا ابو بکر نے بھی رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. دونوں حضور کے پاس آئے. آپ نے فرمایا ایسا ہوگا بھی نہیں، اگر ایسا ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. کبھی یہ حالت ہوگی، کبھی وہ حالت ہوگی. یعنی انسان کو ایسا بنایا نہیں گیا، ادروائز تو دنیا کا نظام چلے گا ہی نہیں نا. بہرحال کوشش کرنی ہے کہ آپ فرائض پر پابندی اختیار کریں اور کبیرہ گناہوں سے بچیں. اس کے بعد ستہ خیر ہیں جی، فرائض پر پابندی اور کبیرہ گناہوں سے بچنا. جھوٹ، چوری، بدکاری، چغلی، قتل نہ حق، جادو، ماں باپ کی نافرمانی، بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے اور فرائض پورے کرنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو انشاءاللہ تعالی ستہ خیر ہے. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات انس بن مالک سے ثابت ہے، اور کیا وہ تابعین میں سے ہیں؟ انس بن مالک سے کوئی ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں حنفیوں کو ان کے سب سے بڑے بابا جی کا حوالہ دوں گا، علی بن عثمان حجویری، جنہوں نے کشف المعجوب لکھی ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی شان بیان کرتے ہوئے انتہائی غلو کیا ہے. اپنا امام ڈکلیئر کیا ان کو، بلکہ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ میں نے حرم مکہ میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور گود میں انہوں نے ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور اس سے پیار کر رہے ہیں. اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے. ہاں، یہ خواب حضرت علی حجویری نے کشف المعجوب میں لکھا ہے. اور نہ صرف انہوں نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے کشف المعجوب سے ہی نقل کر کے لکھا ہے امام حنیفہ کے چیپٹر میں کہ علی بن عثمان کہتے ہیں. وہ تواڈے داتا صاحب دے ذکر انہوں نے کیتے علی بن عثمان، کیونکہ علی بن عثمان فوت ہوئے ہیں 465 ہجری میں، اور فرید الدین عطار فوت ہوئے ہیں 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. فوت نہیں ہوئے، قتل کیے گئے ہیں. تو یہ شان وہ بیان کر رہے ہیں. پھر وہ گستاخانہ خواب کہ نبی اسلام کی قبر سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، یہ علی حجویری نے بھی لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے چیپٹر میں، اور فرید الدین عطار نے بھی لکھا ہے. اتنی شانیں بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود علی حجویری صاحب نے امام ابو حنیفہ کو تابعین کے چیپٹر میں نہیں لکھا، تبع تابعین کے چیپٹر میں لکھا ہے. لو سامو. ہاں، لہذا تسی جانو تے تواڈے داتا صاحب جانن. ہاں، ہمیں اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں. آپ کے لیے یہ دلیل بہت بڑی ہے. ہاں، صحیح سند سے تاریخ بغداد میں امام حنیفہ کا قول ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص پلانٹ ارتھ پہ نہیں دیکھا. اور عطا بن ابی رباح تابعی تھے، عبداللہ ابن زبیر کے شاگرد تھے. اگر
ان سے افضل شخص کوئی صحابی دیکھا ہوتا، کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی، عطا بن ابی رباح سے تو افضل ہی تھے نا، تو امام حنیفہ مینشن کرتے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک وہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعین میں آتے ہیں، چونکہ انہوں نے کسی صحابی سے نہ ملاقات کی۔ زمانہ پایا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، زمانہ تو پایا ہے، اگر وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو انس بن مالک تو 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، چانسز تو ہیں، لیکن اس سے بڑی چیز ہوگی بھی ہے، نبی علیہ السلام کا زمانہ کئی لوگوں نے پایا، وہ صحابی نہیں بن سکے اور بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں، نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، اور الٹیمیٹلی جنگ صفین میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے، المستدرک حاکم میں آتا ہے۔ لیکن ہم ان کو تابعی کہتے ہیں، صحابی نہیں کہتے۔ مالک اشتر جو حضرت علی کے آرمی چیف تھے، نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن آپ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ زمانہ ایک ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی صحابی سے ملنے میں کامیاب بھی ہو گیا یا کوئی شخص نبی علیہ السلام کو ملنے میں کامیاب ہو گیا، جب تک کہ ملاقات ثابت نہ ہو۔ سورۃ الکہف جمعے کے دن کس وقت سے کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ جمعے کے دن کا ذکر ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے لیے، اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے ایک نور مقرر فرما دیں گے۔ اور کبھی اس کا ترجمہ بھی کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ دنیا پرستی کی مذمت جس لیول پہ سورۃ الکہف میں آئی ہے اس کا مرکزی مضمون ہی ہے۔ سورۃ الکہف میں ان کو حضرت خضر اور موسیٰ کا قصہ ہی صرف ملا ہوا ہے، جو ایک چھوٹا سا قصہ ہے، اور اس واقعے میں بھی مسئلہ تقدیر بتایا گیا ہے۔ کسی بزرگ کی شان نہیں بتائی گی کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ اٹھ کے کسی مرید کے بچے کو قتل کر دے۔ وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ایجوکیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ نے چاہا کہ ایسا کیا جائے۔ تو یہ پیغمبر ہی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے۔ بیسیکلی مسئلہ تقدیر بتایا گیا تھا کہ بظاہر جن کاموں میں تمہیں عیب نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے خیر چھپا ہوتا ہے۔ بظاہر اس میں شر تھا کہ غریب لوگوں کی کشتی توڑ دی، لیکن اس کے پیچھے خیر یہ تھا کہ اگر وہ کشتی کا ایک پھٹا نہ نکالتے تو بادشاہ کشتی پر قبضہ کر لیتا، تو پوری کشتی چلی جائے اس کے بجائے اگر ایک پھٹا ٹوٹ گیا تو وہ ریپیئر کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی اولاد اللہ نے لے لی ہے، بظاہر شر ہے لیکن خیر یہ چھپا ہے کہ اس نے نافرمان ہونا تھا، اللہ نے اس سے بہتر اولاد اس کو دے دی، صبر کر لے۔ تو یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا تھا، اس میں سے انہوں نے اپنے بابے ثابت کرنے شروع کر دیے۔ ایک واقعہ، باقی تو دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ اصحاب الکہف کا واقعہ دنیا پرستی کی جڑ کاٹنے والا ہے کہ چند نوجوان انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے رب کے لیے قربانی کی، اللہ نے 300 سال کے لیے ان کو سلا دیا۔ اب 300 سال بعد آپ کو ان کی شان تو نظر آتی ہے کہ وہ اٹھے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کے بیوی بچے ماں باپ دنیا سے گئے ہوئے 300 سال گزر چکے، تو اس اٹھنے کی خوشی کے ساتھ یہ غم بھی تو تھا نا، اس سے بھی تو وہ گزرے۔ ان کو پھر اس زندگی میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں رہی تھی، اس لیے دوبارہ جا کے لیٹے اور فوت ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک غریب آدمی اور ایک امیر آدمی کا مکالمہ اس میں ذکر ہوا ہے، میں نے اپنی قرآن کلاسز میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر جو کلائمیکس ہے سورۃ الکہف کے اینڈ پہ جا کے، وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ تو سورۃ الکہف کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، ایک دفعہ ترجمہ بھی پڑھ لیں، صرف عربی پڑھنے پر زور نہ لگایا کریں۔ میں 13 سال کا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے جسے میں کنٹرول نہیں کر پاتا، غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ ٹین ایج میں پہنچ کے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جوانی تازہ تازہ دماغ کو چڑھی ہوتی ہے، ابھی آپ نے بیٹر فیکٹس آف لائف نہیں دیکھے ہوئے، اور ماں باپ بھی لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیتے ہیں اولاد کو۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، تو اس کا پہلا
علاج یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولنا، یہ پہلا علاج ہے۔ نمبر 2، وہ جگہ چھوڑ دینی ہے جہاں پر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ نمبر 3، آپ نے وضو کرنا ہے جا کر۔ نمبر 4، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جانا ہے۔ اور نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ وظیفہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ 2 بندے لڑ رہے تھے، چہرے سرخ ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان سے شیطان دور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی حمیت میں غصہ آنا ہے وہ اور چیز ہے۔ غصہ آنا اچھی چیز ہے، غصے کا اظہار کرنا برا ہے، برے طریقے سے۔ تو یہ آپ وظیفہ کریں۔ اور ایک مدنی ٹوٹکا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس ایک لمحے میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ مجھ سے جو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں حق تلفی ہوتی ہے، حقوق العباد کے معاملے میں حق تلفی ہوتی ہے، اگر اللہ کو بھی مجھ پر اسی طرح غصہ آنا شروع ہو جائے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو غصے کی حالت میں آپ نے فوراً اس طرف جانا ہے کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں، اگر کسی کی غلطی پر آج مجھے غصہ آ رہا ہے، اگر میری غلطیوں پر اللہ کو غصہ آیا اور اس نے ایگزیکیوٹ بھی کر دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، اس کی کمر لگا دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ یہ حقیقت بات ہے، غصے پر قابو پانا بڑا مشکل کام ہے۔ غصے کا اظہار بھی اگر کنٹرول لینگویج میں ہو، گالی گلوچ نہ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اور ماں باپ کو تو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اولاد پر بعض معاملات میں غصہ دکھایا کریں، بالکل ان کو ڈھیل دینا یہ بگاڑ دیتا ہے، لیکن غصے میں گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، اس سے پرہیز کریں۔ لغو سے کیا مراد ہے؟ لغو میں تمام بیہودہ چیزیں شامل ہیں جی، ان سے بچیں۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور لغو میں وہ چیزیں بھی کسی درجے میں شامل ہیں جو گناہ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتی ہیں، لیکن ایسے فضول کام ہیں کہ جو آپ کو خدا سے غافل کر دیں گے۔ ایکسیسو کوئی اس طرح کی حرکت کرنا، مثلا کوئی شخص کرکٹ کھیل رہا ہے، ایسا جنون اس پر سوار ہے کہ وہ صبح سے شام تک کرکٹ ہی کھیلتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں پھر زور اور عصر کی نماز آئے گی، پڑھ تو لے گا گراؤنڈ میں کسی کونے میں، اگر کوئی بہت پکا نمازی ہوا جماعت تو پھر بھی رہ جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ جب نماز کا وقت ہو اس کی باری آ جائے، تو پھر تو معاملہ رہ گیا۔ تو اس طرح کی فضولیات سے بچنے کی کوشش کریں۔ مصنوعی ناخن لگا سکتے ہیں اور کیا ان پر وضو ہو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ کسی اسلامی بہن کا ہی سوال ہوگا۔ مصنوعی ناخن لگائیں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اس قسم کا فیشن اڈاپٹ کرنا کہ جس سے آپ کسی کو دھوکہ دیں، کسی سے مراد ظاہر ہے کہ اپنے خامند کے لیے یا ہونے والے خامند کے لیے، تو وہ تو غلط ہے۔ لیکن اگر آپ نے ویسے کوئی اپنے فیشن والا معاملہ کرنا ہے اور وہ فیشن صرف عورتوں تک ہے اور اس کی کوئی ویڈیو نہیں بن رہی تو ضرور کریں۔ بہرحال وضو کے لیے آپ کو ناخن اتارنے پڑیں گے، ظاہر ہے کہ ہاتھ دھونا یہ وضو کا فرض ہے کونیوں سمیت، اور اس میں ناخنوں کا بھی دھلنا ضروری ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی لیئر آ جائے گی، چاہے نیل پالش لگی بھی ہو یا الگ سے آپ نے کوئی ایڈ کر کے ناخن لگایا، تو پھر اس کے اوپر مسح کافی نہیں ہے، اس کو ریموو کرنا ہوگا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ وضو پہلے کر لیں، اس کے بعد ناخن لگا لیں اور نمازوں کو جمع کریں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی فنکشن کتنا ہوگا؟ دن کے وقت شادی ہے تو ظہر عصر کی نماز گھر سے پڑھ کے جائیں، اور رات کو لیٹ نائٹ بھی واپس آئیں گے تو مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کا مسح ہاتھوں پہ نہیں ہو سکتا، سر کا مسح ثابت ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے موزوں پر بھی مسح کیا اور پگڑی پر بھی۔ کوئی عورت حجاب کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہے 5 نمازوں تک، اگر ایک دفعہ وضو کر کے اس نے حجاب پہن لیا، کیونکہ نبی علیہ السلام پگڑی پہ مسح کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں اکثر شادیاں ایسی ہیں کہ شوہر بیرون ملک رہتے ہیں اور بیویاں پاکستان میں۔
شوہر سال یا 2 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، کیا بیوی کو ایسی زندگی گزارنے پر صبر کرنے کا ثواب ملے گا؟ یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے طے ہونی چاہیے. بعد میں ظاہر ہے کہ آپ نے کسی درجے میں گزارا کرنا ہے. آپ کی وجہ سے ہی آپ کے خامن جو ہیں دوسرے ملکوں میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں آپ کی گزر بسر اس طریقے سے نہیں ہوتی، اسی وجہ سے جاتے ہیں نا باہر. تو آپ کی مرضی سے جا رہے ہیں، اور اگر آپ قناعت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے خامدوں کو کہیں واپس آ جائیں. یہ آپس میں مل بیٹھ کے آپ نے مسئلوں کو حل کرنا ہے. البتہ وہ خامن جو کہ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، اور وہ 1 سال 2 سال کے لیے غائب رہتے ہیں گھر سے، اپنے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی، تو ان کے لیے تو میری یہی نصیحت ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے جائیں دوسرے ملکوں میں. کیا بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک عورت ناپاک سمجھی جائے گی؟ خواہ خون آنا بند ہو جائے، نماز نہیں پڑھ سکتی، باہر نہیں جا سکتی، اور 41ویں رات گھر سے باہر گزارنی ضروری ہے؟ اور کوئی ضروری نہیں جی، گھر سے باہر گزارنا ضروری نہیں ہے، اور نہ 40 دن کی گنتی ضروری ہے. 40 دن زیادہ سے زیادہ ہے. اگر 15-20 دن کے بعد بھی خون آنا بند ہو جائے، خواہ وہ ڈلیوری کے بعد ہو، خواہ وہ پریگنینسی ضائع ہونے کے بعد ہو، تو نماز آپ نے شروع کر دینی ہے. اور 40 دن کے بعد تو آپ نے لازماً شروع کرنی ہے. اگرچہ خون مسلسل آ رہا ہے، وہ بیماری کا خون ہے، اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا. البتہ اس کے لیے آپ پھر انڈر ویئر استعمال کریں، تاکہ نماز کے وقت آپ اس ایک کپڑے کو چینج کر لیں، ایک وضو کے ساتھ آپ ایک وقت کی نماز پڑھ لیں. یا نبی اسلام نے صحابیہ کو اجازت دی تھی کہ وہ ظہر اثر کو جمع کر لیں اور مغرب عشاء کو جمع کر لیں. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 دن انتظار کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہر مہینے عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں، وہ 7 دن زیادہ سے زیادہ ہیں، بعض کے 5 دن، بعض کے 6 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے عادت کی. تو عورت کی جو اپنی عادت ہے نیچرل، اس کے مطابق وہ چلے گی. زیادہ سے زیادہ 7 دن ہے، اس کے بعد ہو تو استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے. اور نفاس کے لیے بھی یہ 40 دن زیادہ سے زیادہ ہیں. بعض عورتیں 20-25 دن میں پاک ہو جاتی ہیں تو نماز شروع کر لیں گی غسل کر کے. کیا کسی غریب غیر مسلم کی مدد کرنے پر بھی ثواب ملے گا؟ بالکل. نان مسلم کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، کسی جانور کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا، کسی درخت کو پانی دینے کا بھی ثواب ملے گا. ہر وہ کام جو کسی نہ کسی درجے میں انسانیت یا اس پلانٹ ارتھ کی ویلفیئر کے لیے ہے، وہ نیکی کا کام ہے. اور اس کو کور کرتی ہے وہ جنرل آیت، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو غیر مسلم کو آپ ایون اپنے صدقات اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی اور مسلمان وہاں ضرورت مند نہیں ہے تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں. وہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں. تالیف قلب کے لیے وہ اسلام کے قریب بھی آئے گا، اسلام سے محبت بھی کرے گا. تو یہ ضرور کریں، ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اس طرح کی نیکی کے عوض آپ نے کوئی اجر اس سے دنیا میں ڈیمانڈ نہیں کرنا. آپ کے گھر اگر کوئی نان مسلم کام کر رہا ہے اور آپ اس کو ایکسٹرا اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں، تو اس کا پھر معاوضہ طلب نہیں کرنا. آپ نے معاوضہ آپ نے وہی طلب کرنا ہے جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا تھا تو یہ اب اگر 4 گھنٹے یہاں پہ کام میرے پاس کر رہی ہے عورت یا مرد، تو وہ 1 گھنٹہ فالتو لگائے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی بھی کی تھی. تو وہ نیکی تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی، اس کا معاوضہ آپ نے طلب نہیں کرنا. وہ نیکی پھر آپ کی ضائع ہو جائے گی. نماز کے دوران نظروں کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ جیسے رکوع کے وقت نظر پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر رکھنے کا کہا جاتا ہے. دیکھیں، ایک ہی روایت ملتی ہے سیدنا عمر کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سجدہ گاہ سے آگے اپنی نظر کو نہیں لے کر جانا. اور یہ بھی ہے بلا ضرورت. اگر ضرورت ہو تو سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے چہرے اقدس کو دائیں بائیں پھیرے بغیر صرف آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے. ضرورتاً بعض کا دیکھنا پڑ جاتا ہے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے اور کسی وجہ سے، تو وہ جائز ہے دیکھنا. لیکن آسمان کی طرف دیکھنا، اس کی ممانعت آئی ہے بخاری مسلم میں. دعا کے دوران بھی
آسمان کی طرف دیکھنے کی ممانعت ہے، اور نماز کے دوران بھی آپ ہتھیلیاں آسمان کے رخ رکھیں گے لیکن اپنی نظریں جھکا کر۔ باقی عام اجازت ہے سجدہ گاہ سے آگے آپ کی نظر نہ جائے، آپ کی مرضی ہے رکوع میں آپ سجدہ گاہ کی طرف دیکھیں، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان دیکھیں، گھٹنے والی جگہ پہ دیکھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ اجتہاد پہ چھوڑا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت رپورٹ نہیں ہوئی۔ جو حج کر کے آیا اسے حاجی کہنا کیا بدعت ہے؟ نہیں، جائز ہے، یہ ہماری ایک کلچرل چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ پیار محبت سے کہتے ہیں کسی کو حاجی یا حافظ قرآن، واقعتاً اگر وہ حافظ ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کبھی توفیق نہیں ملے گی کہ کسی نماز پڑھنے والے کو نمازی کہیں، تو یہ اگر کہنا شروع کر دیا جاتا تو میرا خیال ہے بے نمازیوں کو شرم آ جاتی، کیونکہ حج پہ تو شرم نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو استطاعت نہیں، اس لیے نہیں جا سکے حج یا عمرے پہ، لیکن نماز کے لیے تو ایسا کسی استطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے، صحت ہے آپ کی، ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں۔ کلچرل چیز ہے یہ، آپ کہہ لیں، لیکن جو حج کر کے آئے وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھے، اس میں تو بالکل نظر آتا ہے کہ وہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے، دکھلاوا کرنا چاہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریاکاری کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تم نے مال خرچ کیا ہے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ پھر اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی نیکی کر کے ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو جتلاتے ہیں، ان کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس پہ مٹی ہو اور تیز بارش اس پہ پڑے تو بالکل وہ صاف ہو جائے، اس طریقے سے نامہ مال سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کسی پہ کوئی مال لگاتا ہے اور پھر احسان جتاتا ہے، اسی کی فارم یہ بھی ہے کہ آپ حج کر کے ہیں اللہ کے لیے اور احسان لوگوں پر جتا رہے ہیں کہ مجھے حاجی کہو، ٹھیک ہے، مجھے نمازی کہو، مجھے حافظ کہو۔ البتہ آپ کو اگر کوئی حافظ یا حاجی کہتا ہے تو اس میں آپ کوئی گنہگار نہیں ہے، اور نہ آپ کی اس کی وجہ سے کوئی نیکی ضائع ہوگی۔ اپنے نام کے ساتھ خود ایڈ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن دشمنوں سے کیسا سلوک کیا، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، نبی علیہ السلام نے وہی آیت تلاوت کی اور آپ نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ظاہر ہے قریش کے لوگ آپ کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو آپ نے معاف کر دیا، اور دیکھیں اس کا فائدہ ہی ہوا ہے نا، اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں سرزمین عرب سے باہر جو اسلام ایکسپورٹ ہوا ہے وہ انہی کی محنت سے ہوا ہے، تو معاف کرنا فائدہ مند ہی ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ معافی کی روش اختیار کریں۔ البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے میں، قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو۔ یعنی اللہ تعالیٰ باقی معاملات میں تو کہتا ہے کہ آپ معافی کی روش اختیار کریں، لیکن قاتل کو قتل کروانا اس کو اللہ تعالیٰ انکریج کرتا ہے تاکہ باقیوں کی زندگی بچ جائے نا۔ اگر قاتل کو آپ معاف کریں گے تو اس طرح معاشرے میں انارکی پھیلنا شروع ہو جائے گی، لوگ دیدہ دلیر ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے قتل کرو اور بعد میں معافی مانگو۔ وہاں کہا گیا کہ آپ نے قصاص لینا ہے۔ ہاں واقعتاً کوئی حادثاتی کسی سے قتل ہو گیا، وہاں پر قتل خطا کے حوالے سے تو ویسے بھی بلڈ منی ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں ہے، وہ ایک الگ معاملہ۔ اسی طریقے سے دین کے حوالے سے بھی جہاں پہ کوئی نقصان پہنچانے والی بات ہو وہاں پر آپ خدا کے لیے سٹینڈ لیں، اپنی ذات کے حوالے سے معافی کی روش ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ عورتیں سر کے بال کس حد تک کاٹ سکتی ہیں؟ دیکھیں مسلم شریف میں موجود ہے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے بال کٹوا دیے تھے اور کندھے تک کر لیے تھے۔ ظاہر ہے بال عورت کی زینت ہے، اور ایک شادی شدہ عورت اپنے خامند کے لیے زینت کر سکتی ہے، اور امہات المومنین کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے بین کر دیا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، حضور کی وفات کے بعد وہ شادی نہیں کر سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنی زینت ختم کر دی تھی، کندھے تک
بال کر لیے تھے، ویسے بھی آسانی ہے ایسے بالوں کو سنبھالنا، تو کندھے تک بال عورت کر سکتی ہے، کندھے سے جسٹ نیچے تک، کندھے سے اوپر کرے گی تو مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور مرد اگر کندھے سے نیچے کریں گے تو عورتوں کے ساتھ مشابہت والا معاملہ ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اگر اللہ نے انسان کو اختیار دیا تو کیا مصیبت کے وقت دعا مانگنا صرف دل کو سکون پہنچانا ہے؟ کیونکہ اللہ آزاد اختیار کی وجہ سے مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ سے تو اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا نا آپ نے، مصیبت پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع لانا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع لائیں، باقی وہ مصیبت ٹلتی ہے نہیں ٹلتی یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ کی طرف رجوع لانا، مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ obligatory ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھا منظر دیکھ کر سبحان اللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ کے ذریعے، ماشاء اللہ کہنا اللہ کی نعمتوں کے اوپر، یہ مسلمانوں کو بیسک ایتھکس سکھائے گئے ہیں، یہ تو آپ نے کرنا ہے۔ باقی دعا کے حوالے سے میں آج بھی کافی تفصیل سے بول چکا ہوں، اس سے پہلے بھی کافی دفعہ میں نے بولا ہے، آپ دعا لکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو میری ویڈیو انشاءاللہ کھل جائے گی۔ اگر شوہر شدید مار پیٹ کرے جس سے بیوی شدید ڈپریشن میں چلی جائے تو اس کے لیے شوہر سے بات نہ کرنا جائز ہے؟ میرے خیال ہے ایسے شوہر سے تو جان چھڑائیں، وقتی طور پر اپنے ماں باپ کے پاس جائیں۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی جان ہی لے لے، اور ماں باپ بڑے مجرم ہیں جو مار پیٹ کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھا بجھا کر انہی درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہ مار پیٹ وہ ہے جو ویشیوں کی طرح ہے۔ ایک یہ ہے کہ سرزنش کے لیے کبھی کوئی مرد جو ہے وہ آپے سے باہر ہوا، اس نے کوئی ایک آدھ تھپڑ مار دیا، وہ بھی چہرے پر مارنے کی تو ممانعت ہے، اور نبی اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے برے مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں۔ مار والا کنسیپٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا، ایک سرزنش والا معاملہ تھا جس طرح ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے یہ حرکت کرنا جس طرح آئے دن ہمیں میڈیا کی رپورٹس کے ذریعے پتہ چلتا ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اور وہ بھی اس قبائلی معاشرے کے لیے کسی درجے میں کوئی چیز تھی۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ جب ہمارے عرب ملکوں میں وہ کون سا ڈانس ہوا تھا جی، وہ بالوں والا، اس کے لیے انہوں نے ہاں جی ٹرمپ آیا تھا، تو اس وقت میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ اس کے لیے خاص اسپیسیفک نام تھا، ہیئر ڈانس۔ آپ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میں نے اس میں اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ ماں باپ ویشیوں کی طرح جو مارنے والے مرد ہیں ان کے پاس اپنی بچیوں کو واپس کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ لاش آئے، اور آ بھی جاتی ہے۔ ایک مرد اگر خود ذہنی مریض ہے اور ویشیوں کی طرح مارتا ہے تو اس سے تو خلا والا معاملہ ہی کر لینا چاہیے۔ بالکل، تو آپ بھی ایسا ہی کریں جی، اس کو احساس دلائیں۔ میں پڑھائی میں محنت کرنا چاہتا ہوں لیکن دل نہیں مانتا، جب بھی پڑھوں تو سستی یا کام بند کرنے کا دل کرتا ہے۔ ظاہر ہے پورا دن ریلز دیکھتے ہیں تو یہی ہوگا۔ برائے کرم اس کا حل بتائیں۔ سب سے پہلے تو اپنا موبائل، ٹیب، یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو کسی جگہ آپ الماری میں بند کر کے اس کی چابی جو ہے نا کسی دریا میں جا کے پھینک دیں، پھر آپ کا پڑھنے کو دل کرے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ دل کرے تو ٹی وی پہ کوئی چیز، کوئی پروگرام دیکھ لیں، یوٹیوب بھی دیکھنا ہے تو اسی پہ دیکھیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ آپ وقت کا انتظام کیسے کرتے ہیں، جب دل نہ لگے تو کیا راستہ اپناتے ہیں؟ دل لگانا ہے جی، مجبوری ہے، آپ نے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ریئلسٹک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کے جو کھانے کی ٹائمنگ ہے، نماز کی ٹائمنگ ہے، کھیل کود کی ٹائمنگ ہے، اور فارغ اوقات کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ایڈجسٹ کر کے آپ نے کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آپ پڑھائی کے لیے ایسا ٹائم رکھتے ہیں کہ جو آپ کے کھیلنے کا، کھانے پینے کا ٹائم ہے یا نماز کا، پھر تو آپ پڑھ بیٹھے۔ تو بہتر جو ٹائم ہم نے دیکھا ہے وہ فجر
سے لے کر اور اسکول کالج جانے تک وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے، یا پھر عشاء کے بعد 1-1.5 گھنٹہ کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے۔ یہ 2 ٹائم ایسے ہیں جو پڑھائی کے لیے مخصوص کریں، اور چھٹیوں میں آپ پوری رات جاگ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر پڑھ کے سوئیں، اور اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں اور اس کو پھر فالو کریں ریلیجیسلی۔ کھیل کے وقت کھیل ہو، پڑھائی کے وقت پڑھائی ہو، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے 5ویں جماعت کے بعد قرآن حفظ کیا تھا، اب 7 سال ہو چکے ہیں، مجھے قرآن بھول چکا ہے۔ آپ نے نہیں حفظ کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ نے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آپ کو مدرسے میں داخل کروایا ہوگا۔ 5ویں کلاس کے بچے کو کون سا شوق ہوتا ہے حفظ کرنے کا، اور اس پر وعید سن کر بہت ڈر لگتا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے مجھے کیوں حفظ کروایا؟ یہ کوئی فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، ایک مستحب کام تھا جو شوق پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ شوق بھی ماں باپ کا نہیں، آپ کا اپنا شوق۔ اس تکلیف میں آپ کو انہوں نے اس اعتبار سے ڈالا کہ آپ بھول جائیں اور آپ قیامت والے دن عذاب کے مستحق ہوں۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ بجائے قرآن پاک حفظ کروانے کے، قرآن ترجمے سے پڑھوانے پر زور دیں، اور حفظ صرف وہی لوگ کریں کہ جو اپنے شوق سے کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کو سسٹین بھی کریں۔ سسٹین کرنے کے لیے ہر سال قیام اللیل کروانا ہوگا، یعنی تراویح، یا پھر سامع کے طور پر۔ جب تک آپ کے کندھوں پر ذمہ داری نہیں پڑے گی، آپ کبھی اس کو زبانی یاد ہی نہیں رکھ سکتے، اور روزانہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا اپنے سبق کو، تب آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اگر تو ہمت کر کے دوبارہ یاد کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حافظ قرآن انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، اس کے تھم نیل پر لکھا ہوا ہے افسوس ایسے حفاظ پر۔ برائے کرم اپنی مسلسل تحقیقی کوششوں کے محرک عوامل بتائیں، اور آپ کا خاندان اس مشن کی قربانیوں کو معمول کی زندگی کے ساتھ کیسے متوازن رکھتا ہے۔ میرے خیال ہے اس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل یہ کہوں گا کہ بھائی یہ بڑا اوکھا پینڈ ہے، چپ کر کے نماز روزہ کریں، ہماری ویڈیوز ہی شیئر کروائیں آپ، اور آپ اس تکلیف میں نہ پڑیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی حالات فیوریبل کیے تو کر دیجیے گا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہاں بیٹھ کے اپنا رونا رو، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ میں اس کے ذریعے کوئی آپ کو موٹیویشن دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے خود کسی سے موٹیویشن نہیں لی ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات فیوریبل کیے، ہمت دکھائی، اللہ نے بازو پکڑ لی اور وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کروایا۔ آپ بھی کوشش کریں گے، حالات فیوریبل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارش کے دوران دھوپ نکل آئے اور اس میں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور میدان جنگ میں لڑائی کے دوران جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بارش کے دوران کی ہوئی دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں موجود ہے اذان اور اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا رد نہیں جاتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ کبھی اپنے مال اور اولاد کے خلاف کوئی بد دعا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہو، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور حدیث ہے بڑی اسٹانشنگ، صحیح مسلم میں، آپ مشکات کی 2 جلد کے سٹارٹ میں نا جو دعاؤں سے متعلق احادیث ہیں وہ پڑھیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اس شخص کے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ جو دعائیں یہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے تو اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو آپ نے اگر اپنے حق میں کوئی دعا قبول کروانی ہے تو اپنے بھائیوں کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، اپنے دوستوں کے حق میں وہ دعائیں کریں، تو مسلم شریف کی حدیث کے تحت آپ کے ساتھ فرشتہ اٹیچ ہو جائے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی شخص جلدی نہ کرے اور مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی،
اور یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہ کریں, دعا کرتے رہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس کی خواہش ہے کہ مصیبت پریشانی میں دعا قبول ہو, تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں پکارے, اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی میں اس کی دعا کو قبول کرے گا. باقی دعا پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, آپ میری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا. ہاسٹل لائف میں جہاں دوسرے لوگ اپنے ناپاک اور پاک کپڑوں کو پاک کیے بغیر ہی دھوبی کو دے دیتے ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ اپنے ناپاک کپڑے یا پاک کپڑے دھوبی کو دھونے کے لیے دیتے ہیں, تو اس میں ہمارے کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک؟ بھائی اگر آپ نے دھوبی کو پاک کپڑے دیے ہیں تو آپ کو پاک ہی مل رہے ہیں. آپ نے یہ تحقیق نہیں کرنی کہ وہاں ناپاک کپڑے کون کون سے شامل ہوئے ہیں. اور باقی جو فقہ حنفی نے کپڑے دھونے کا طریقہ بتایا ہے اس کے تحت تو کبھی کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکتے. ہاں وہ تو آپ نکال دیں. تو اس طرح کے وہم سے باہر نکلیں, اور اگر آپ کو زیادہ وہم ہے تو آپ دھوبی سے دھلوا لیں, صاف تو ہو گئے. اس کے بعد ایک بار آپ خود ان کو نتھار لیں, پاک کر لیں اور خشک کر لیں, تاکہ آپ کا وہم نکل ہی جائے. میرے ایک دوست کے والد صاحب کا جاپان میں انتقال ہوا. جاپان میں نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی, لیکن ایک قاری صاحب نے مرحوم کے بیٹے سے کہا کہ وہ جاپان میں نماز جنازہ میں شریک نہ ہو, کیونکہ پاکستان پہنچ کر دوبارہ نماز جنازہ ادا ہوگی اور بیٹا وہاں نماز جنازہ پڑھے گا. جی قاری صاحب نے اپنے ناقص علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, کیونکہ فقہ حنفی میں تو یہی ان کو پٹی پڑھائی گئی ہے. اور ایسا عجیب مسئلہ بتا دیا گیا کہ اگر ولی نے جنازہ پڑھ لیا تو جنازہ دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں ایک بندے کا جنازہ ایک ہی دفعہ ہوگا, اس لیے وہ جو ولی ہوتا ہے یعنی کہ اس کا بیٹا یا مرنے والے کا باپ یا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی, تو وہ کہتے ہیں وہ جنازہ نہ پڑھے تاکہ دوسرے جنازے کا ہم جواز نکال لیں. فقہ حنفی والوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, پہلے وہ غلط مسئلے بتاتے ہیں, پھر ان مسئلوں کا سلوشن بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں. حاج عمرے کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میدان عرفات کے اندر بھی اور منا میں بھی سعودیہ کے جو مقیم امام ہیں وہ سفر والی نماز پڑھاتے ہیں, اور اکثر لوگ وہاں پہ مسافر نہیں ہوتے, اور حنفی تو وہاں پوری نماز پڑھتے ہیں, ظہر کے عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور جو مسافر ہیں وہ 2 فرض پڑھتے ہیں. حالانکہ ہمارے نزدیک حج کی خصوصیت ہے کہ اس میں نماز قصر ہے, جس طرح حالت خوف میں نماز قصر ہے, حالت سفر میں قصر ہے. حج کی خصوصیت میں نبی الاسلام نے بھی قصر نماز پڑھی ہے. آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ مسافر اور مقیم کا فرق ہے. تو اس کا حال پھر انہوں نے فقہ حنفی والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں کہ جو امام کعبہ ہے وہ ہے تو مقیم ہے, تو اس کو آپ ایک گاڑی میں بٹھا کر 100 کلومیٹر کا تقریباً سفر کروائیں تاکہ وہ مسافر ہو جائے, اور پھر اس کو وہیں پہ لا کے لینڈ کروائیں. پھر وہ مسافر ہے, پھر وہ قصر پڑھائے گا تو ہماری اس کے پیچھے قصر ہو جائے گی. اس طرح کے یہ حال بتاتے رہتے ہیں. یہ بھی فراڈ ہے جی بالکل. نبی الاسلام نے تو قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا ہوا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, ایک عورت تھی مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, فوت ہو گئی. رات کے وقت صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. یہ بھی نہیں تھا کہ جنازہ نہیں ہوا ہوا. کچھ دنوں کے بعد نبی الاسلام نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی, تو بتایا گیا فوت ہو گئی ہے. آپ علیہ السلام خود اس کی قبر پہ تشریف لے گئے, صحابہ سے کہا مجھے قبر دکھاؤ. قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا, اور پھر واپسی پر آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے میرے نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا. تو آپ علیہ السلام نے تو قبر پہ بھی جا کے جنازہ پڑھا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ شہدائے احد کے قبرستان پہ جا کر ان کی قبروں پہ نبی علیہ السلام نے شہادت کے 8 سال کے بعد 11 ہجری میں اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے نماز جنازہ پڑھا. وہاں پہ بڑا بلیغ خطبہ دیا کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ, لیکن یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پر کھول دیا جائے گا اور تم ایک دوسرے کو قتل کر دو گے اس مال کے حصول میں, اور جس طرح اگلی قومیں تباہ ہوگی تم بھی برباد ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا بعد میں, دنیا کے مال کی محبت کی وجہ سے امت تباہ ہوئی. تو اس میں نبی الاسلام نے شہدائے احد کے اوپر جا کے جنازہ پڑھا دوبارہ سے. تو 2 بار 3 بار بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, یہ تو دعا ہے. اچھا جنازہ دوبارہ نہیں پڑھنے دیتے, اور حالت یہ ہے کہ جب یہ اپنے میت کے اوپر 100 کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, جتنے بندے آتے ہیں ہر دفعہ دعا کر رہے ہوتے ہیں.
دعا بھی نہیں، فاتحہ جو ثابت ہی کوئی نہیں، دعا تو چلے کسی درجے میں ثابت ہے، فاتحہ جو کام خود سے داخل کیے ہوئے ہیں وہ بڑی باقاعدگی سے ہو رہے ہیں۔ نماز جنازہ آدھے منٹ کا اور اس کے بعد دعا 5 منٹ کی ہوتی ہے، حالانکہ نماز جنازہ کے اندر دعائیں مانگو صحیح طریقے سے، جو طریقہ ہے۔ بعد والی دعا تو ثابت ہی نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ قبر پہ جا کے ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو، تو وہ کرنے والا کام ہے۔ یہ بالکل جعلی مسئلہ بتایا ہے، ہاں فقہ حنفی میں اسی طرح ہی بتایا جاتا ہے، جو بالکل جعلی مسئلہ ہے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی وضاحت ایک تو نبی الاسلام کے حوالے سے ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیبی خبریں خواب کے ذریعے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، سورہ الصافات میں آیا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اور انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ایک مینڈا قربان کروا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو ایگزیکیوٹ کر دیا۔ تو خواب یقینی تھا، وحی الہی تھا، اس لیے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی، ورنہ ایک انسان کو قتل کرنا تو بڑی چیز ہے۔ نبی الاسلام کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پہلے خواب دکھائے گئے باقاعدہ وحی نازل ہونے سے پہلے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ آپ کو خواب میں جو نظر آتا تھا اگلے دن وہی ہو جاتا تھا، سچے خواب آپ کو دکھائے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ہمارے خواب بھی کسی درجے میں غیبی خبر ہو سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب غیبی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا کیا ہیں؟ فرمایا خواب۔ لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ جب برا خواب دیکھو تو کسی سے ذکر نہ کرو، بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا لے گا۔ تو خواب کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ باقی جو آئے دن آپ خواب دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر آپ نے کچھ خوراک ایسی کھا لی ہوتی ہے، یا پورا دن جو آپ دیکھتے ہیں وہی کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا ہے، وہ کوئی نبوت کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ خواب ہو سکتا ہے، وہ بھی جب تک پورا نہ ہو جائے آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غیبی خبر تھی، پوری ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ کیا عقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور والی خصوصیات ہونا ضروری ہے؟ جی، جانور ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے قربان کیا جائے۔ البتہ وہ جو سختی ہے کہ قربانی کا جانور مسنہ ہونا چاہیے، نہیں کہ دوندہ، وہ عقیقے کے جانور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی لاغر جانور ہو، کوئی کان کٹا ہو اور بالکل ایسا عجیب و غریب قسم کا جانور، وہ بھی عقیقے کے لیے نہ ہو۔ لیکن دوندہ ہونا کوئی شرط نہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو اللہ توفیق دے آپ عقیقے میں جانور قربان کر سکتے ہیں۔ آج کی نئی نسل میں مغربی طرز زندگی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر، لڑکوں لڑکیوں کی بے تکلف دوستی اور دیگر غیر اسلامی رجحانات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچپن سے گاڈ اورینٹڈ کریں، قرآن ترجمے سے پڑھائیں، پھر جا کے نوجوان نسل ایکسیپٹ کرے گی۔ آپ نے نوجوان نسل کو قائل کرنا ہے، سختی سے کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ آپ نے سٹارٹ سے کرنا ہے۔ پہلے خدا کا تعارف کروائیں کہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ جب تک خدا کا تعارف ہی نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ خدا کا تعارف ہی نہیں ہے تو پھر کسی شخص نے کیوں گناہوں سے بچنا ہے اور کیوں نیکیاں اڈاپٹ کرنی ہے؟ تو خدا کا تعارف کروائیں۔ اس کے لیے جو سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں ہماری ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر، وہ آپ دیکھیں اور ان کو دکھائیں۔ دھروو راٹھی کی تازہ ویڈیو پر آپ کا کیا جواب ہے جس میں وہ موت کے وقت کو سائنسی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا کنکلوژن تو انہوں نے اس ویڈیو کے اینڈ پہ خود ہی بتا دیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے جب تک کوئی شخص دنیا میں واپس نہ آ جائے۔ بعد کی زندگی کا نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، اور سائنس کو یہی کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ سائنس ایمان بالغیب سے متعلق چیزوں کو ویریفائی کرے، تو بھائی سائنس کیوں کرے؟ سائنس اس چیز سے ڈیل ہی نہیں کرتی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے۔ اور ایمان بالغیب، فرشتے ہوں، قبر ہو، آخرت ہو، برزخ ہو، جنت ہو، جہنم ہو، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ اس دنیا کے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔
تو ان سے اس طرح کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. باقی اچھا پروگرام انہوں نے بنایا. وہ سندھ پارلیمنٹ میں ایک ہندو نے شراب پر پابندی کی درخواست دی جسے ایک مسلمان نے ہنس کر رد کر دیا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ میری وہی رائے ہے جو آپ لوگوں کی بھی ہوگی، لیکن مجھے بتائیں شراب نوشی پر پابندی والا معاملہ تو چھوٹا ہے، بے نمازی ہونا یہ بڑی چیز ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں جی لڑکا جو ہے نا وہ شراب کا عادی نہ ہو، بے نمازی بے شک ہو، قبول ہے، شراب کا عادی نہیں ہونا چاہیے. اور نماز چھوڑنا شراب نوشی سے بڑا گناہ ہے، وہ آپ نے ہضم کیا ہوا ہے تو اب یہ بھی ہضم کر لیں. یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ پھکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ ایک نمایاں چیز ہے اس لیے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ جی شراب کے اوپر. اور بھائی یہاں تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کو شرم کرنی چاہیے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اگر جادو اور نظر بد کے اثرات ہوں تو کیسے ان حالات سے نکلا جائے؟ جادو اور نظر بد یہ دونوں ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو کہا گیا المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. یعنی اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے شیطان مردود کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ، یہ آخری 3 صورتیں ہیں. صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں، ابو داؤد میں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر ملیں. اور جامعہ ترمذی، ابو داؤد میں موجود ہے، ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھیں. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اسی طریقے سے بخاری شریف میں آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات، یہ میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے یہ تمام اذکار ذکر کیے ہیں. پچھلے دنوں جو یہ جمرات والا ایشو ہوا، ہمارے جو ایکس کیپٹن ہیں وسیم اکرم صاحب، انہوں نے بولنگ کروا کے جو جمرات پہ کنکریاں پھینکی تھی، تو اس کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شیطان کے ٹاپک کے اوپر. وہ ایک سمجھ لیں ویڈیو بک ہے. جمرات لکھیں، شیطان لکھیں، اور وسیم اکرم، انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھیں تو ویڈیو وہ کھل جائے گی. اس میں میں نے شیطان، جنات سے متعلق سب چیزیں ڈسکس کی ہیں. جادو ٹونا، وبائی امراض سے بچنے کے سنت وظائف بھی بتائے ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادہ سویر کیس ہو تو جو کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والے عاملین ہیں ان کے پاس جائیں. وہ نہیں کہ جو وہ جنات کو پکارتے ہیں یا بزرگ بابوں کو پکارتے ہیں، ان کے پاس نہیں. جو کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں ان سے آپ علاج کروائیں. کیونکہ کتاب و سنت کے جو علاج ہیں یہ پریونٹیو ہیں، جس طرح کہ ویکسین ہوتی ہے، لیکن جب بیماری ہو جائے تو پھر ویکسین کام نہیں کرتی، آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑتا ہے. اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو روحانی امراض کے لیے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں. باقی ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے آخری 3 صورتوں کا سہارا لیا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو کوئی نظر لگ جاتی، تو یہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے آپ ان کو دم کیا کرتے تھے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.